بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وحید اسلامک ٹی وی۔ عشرہ ذی الحجہ کے احکام، بال اور ناخن۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو چاہیے کہ کچھ بھی نہ کاٹے، جب قربانی کرے تب کاٹے۔ عشرہ ذی الحجہ میں عبادت کا ثواب۔ علماء نے فرمایا ہے کہ بقر عید کے 10 دن رمضان کے آخری 10 دن سے افضل ہیں، اور رمضان کی آخری 10 راتیں بقر عید کی اول کی 10 راتوں سے افضل ہیں۔ مطلب ہے کہ خواہ رمضان کا آخری عشرہ ہو، خواہ ذی الحجہ کے اول کے 10 دن، ان سب میں بہت زیادہ عبادت کی جائے۔ راتوں اور دنوں کی فضیلت تو اس طرح ہے جیسے ابھی بیان ہوئی، لیکن عبادت رات دن کرنی چاہیے، کیونکہ ان دونوں عشروں کی ہر گھڑی مبارک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقر عید کے 10 دنوں میں جس قدر نیک عمل اللہ کو محبوب ہے، اس سے بڑھ کر کسی زمانے میں بھی اس قدر محبوب نہیں، یعنی فضیلت میں دیگر سب ایام سے بڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقر عید کے اول 10 دنوں میں روزہ رکھنے سے ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ملتا ہے، اور ان دنوں کی راتوں میں روزانہ نمازوں میں قیام کرنے سے شب قدر میں قیام کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ شب عید کی عبادت۔ جس رات کے بعد صبح کو عید ہونے والی ہو، اس رات کو نمازوں میں قیام کر کے زندہ رکھنے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دونوں عیدوں کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے زندہ رکھا، اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن خوف و گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔